أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 93 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ پارہ نمبر 5 کا 10واں رکوع ہے اور سورہ نساء کا 13واں رکوع ہے۔ اس میں بھی چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا پچھلے ہفتے، اس میں قتل کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو حالت امن میں اور غیر مسلم بھی اگر حالت امن میں ہوں تو ان کو قتل کرنا منع ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ذکر کی جائیں گی، ان کا پس منظر بیان کیا جائے گا۔ پہلے آپ نے قتل خطا کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا، قتل خطا کی دیت کے بارے میں جانا تھا۔ اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی ایماندار، کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، تو اس کی جو ہے وہ دیت یہ ہے کہ ایک تو غلام آزاد کرے گا، دوسرا مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کرے گا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ اگر ایمان والے نے ایسے بندے کو قتل کیا جو کہ اس کی دشمن قوم میں سے تھا لیکن وہ مومن تھا، تو اب قاتل کو جو قتل کرنے والا ہے غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا جو ہے وہ بندہ تھا جو ایسی قوم میں سے تھا جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ تھا، کوئی میثاق تھا، تو اس کی جو ہے وہ دیت یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ خون بہا بھی دیا جائے، 2 ماہ کے پے در پہ جو ہے وہ روزے رکھے جائیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ چیز ذکر کی گئی ہے، جو غلام کو نہ پا سکے۔ یہ آپ نے گزشتہ جو لیکچر تھا اس میں ان چیزوں کو سماعت کیا تھا۔ اب اگلی آیت میں ہم قتل عمد کی طرف جاتے ہیں، جان بوجھ کر کیا گیا قتل۔ پہلے یہ تھا کہ شکار کر رہا تھا کہ اچانک شکار کرتے ہوئے کوئی مسلمان اس کے تیر کی زد میں، گولی کی زد میں یا کسی اوزار کی زد میں آ کے قتل ہو گیا تو پھر اس کا خون بہا بھی ادا کرنا پڑے گا۔ نیت شکار کی تھی، حادثہ ایک الگ چیز ہے۔ مثلا شکار کی نیت سے گئے تھے تو مسلمان اس کے ہاتھوں سے جو ہے وہ خطا کے طور پہ مارا گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا اور اس کی جو ہے وہ اس میں رضا بھی نہیں تھی، قتل ہو گیا اس سے، تو اس کے حوالے سے پھر آپ کو 3 طرح کے طبقات ذکر کر کے بتائے گئے۔ اب آیت نمبر 93 میں قتل عمد اور اس کی جزا کیا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بحث جو موجود ہے اس کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وَمَن يَقْتُلْ اور جو شخص قتل کرے مؤمناً کسی ایمان والے کو، جو شخص کسی ایمان والے کو قتل کرے متعمداً جان بوجھ کر، ارادتاً قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغاضب اللہ علیہ اور اللہ اس پر غضب ناک ہوگا، اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوگا، غضب نازل ہوگا، یا اللہ اس پر اپنا غضب نازل کرے گا، وَلَعَنَہُ اور اس کو اپنی رحمت سے دور کرے گا، یا اس پر جو ہے وہ لعنت کرے گا، مطلب اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَأَعَدَّ لَهُ اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا عظیما بڑا عذاب۔ آیت نمبر 93 کا آپ نے لفظی ترجمہ سماعت کر لیا۔ اب ہم بامحاورہ ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اپنی رحمت سے دور کرے گا اور اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے قتل عمد کی سزا۔
اگر ایک ایمان والے نے دوسرے ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا غضب اس پر جو ہے وہ نازل ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیا جائے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ چار چیزیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے، پھر جو ہے وہ دوسری چیز جو ذکر کی جا رہی ہے اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ تیسری چیز ذکر کی ہے کہ اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ذکر کی کہ اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا جائے گا۔ اور اگر عدالہ ہوا عذابًا عظیمہ شامل کریں تو یہ 5 بن جاتے ہیں۔ اگر خالداً فیہا کو جزاء جہنم کے ساتھ شامل کریں تو یہ 4 بنتے ہیں۔ کل آپ 4 ہی سمجھ لیں، 4 طرح کے عذاب اسے دیے جائیں گے۔ ایک اس کی جزا جہنم ہے، دوسرا اس پر اللہ کا غضب ہوگا، تیسرا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور بھی کرے گا، چوتھا اس کے لیے پھر بڑا عذاب بھی تیار ہے۔ آپ نے اس سے پہلے قتل خطا کا ذکر سنا، اب قتل عمد کا بیان آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہی آیت انسان اگر غور سے پڑھے اور اس میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس پر اگر نگاہ ڈالے تو انسان کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ ایک ایمان والے کو قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ساری دنیا بھی فنا ہو جائے تو اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ مطلب دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید ترین ہے۔ یعنی پوری دنیا اگر فنا ہو جاتی ہے تو ہو جائے، لیکن اگر ایمان والے کا قتل کیا ہے تو وہ پوری دنیا بھی اس کا جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتی۔ یعنی اتنا جو ہے وہ ایمان والے کے قتل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک گروہ ہے جو کہ جسے ہم عام طور پہ معتزلہ کہتے ہیں، میم عین تا زال لام اور ہے، معتزلہ۔ معتزلہ گروہ کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا گروہ ہے جو کہ اہل سنت سے الگ ہو گئے تھے، صحابہ سے الگ ہو گئے تھے، اور صحابہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنا نام اہل سنت و جماعت رکھا تھا۔ یہ اس دور کے معتزلہ ہیں جو اس وقت الگ ہو گئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے۔ تو اس وقت صحابہ نے اپنی پہچان کے لیے، تابعین تبع تابعین نے اپنی پہچان کے لیے جو ہے وہ نام اپنا اہل سنت و جماعت رکھا، اور جو ان سے الگ ہوئے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی قتل عمد کرتا ہے، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اب رہی بات کہ یہ بات جو ذکر کی گئی ہے کس کے لیے، یہ اس کے لیے جو توبہ نہیں کرتا، یعنی جو توبہ نہ کرے، قتل کرنے کے بعد ڈٹ جائے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، تو یہ اس کے حوالے سے سزا ذکر کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی بھی قاتل جو ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اسی لیے قتل کے بدلے میں قتل ہے، یعنی اس کو جب دنیا میں سزا دے دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ معاف فرما دے۔ جس طرح پھانسی کی سزا ہے، اگر وہ پھانسی پر جانے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اور اسے پھانسی بھی ہو جاتی ہے، دنیا میں اس نے سزا پا لی کہ النفس بالنفس، العین بالعین، تو آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، یہ معاملہ سارا طے پا چکا، دنیا میں وہ سزا لے چکا، اور اب جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو بالکل گناہوں سے پاک اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ چیزیں اہل سنت کا جو ہے وہ موقف ہے۔ تو آگے ہم اگر بڑھتے دیکھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم جو ہے وہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ضربتم کا مطلب ایسے ہوتا ہے مارنا، جب تم مارو اللہ کی راہ میں، مطلب جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے نکلو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور یہ بات نہ کہا کرو، لمن، اس کو، القا الیکم السلام، جو تمہاری طرف سلام بھیجے، لمن، جو، القا، بھیجے،
इलैकुम तुम्हारी तरफ अस्सलाम सलाम, जो तुम्हारी तरफ सलाम भेजे उसे ना कहा करो लास्ता मोमिना कि तू मोमिन नहीं है, लास्ता तू मोमिनन मोमिन यानी तू मोमिन नहीं है। तबगूना आरदल हयात दुनिया, तबगूना तुम तलाश करते हो, आरदल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी को, दुनिया के सामान को, दुनियावी जिंदगी का सामान जो है वो तुम तलाश करते हो। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, वापस इंदल्लाह अल्लाह की बारगाह में मगानिम कसीरा बड़ी बड़ी गनीमतें, कसरत के साथ गनीमतें मौजूद हैं। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनु, कज़ालिका ऐसे ही, तुम थे, मिन क़ब्लु इससे पहले, यानी तुम ऐसे ही काफिर तुम भी थे इस इस्लाम लाने से पहले। फमन्नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, फतबय्यनु खूब तहकीक किया करो, इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है बिमा उस चीज पर तामलून जो तुम करते हो खबीरन खबरदार। आयत नंबर 94 मुकम्मल होती है। अब बा मुहावरा तर्जुमा हम इसका समाअत करते हैं कि बा मुहावरा तर्जुमा में क्या इरशाद फरमाया। बा मुहावरा तर्जुमा में इरशाद फरमाया, मैं इसको जो है वो टुकड़ों के अंदर बयान करता हूँ। सबसे पहला हिस्सा बयान करूंगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना, यहाँ तक। ए ईमान वालो, जब तुम जिहाद के लिए अल्लाह की राह में निकलो तो खूब तहकीक कर लिया करो और ये ना कहा करो कि तुम मोमिन नहीं हो जो तुम्हारी तरफ सलाम भेजे, या जो तुम्हारी तरफ सलाम भेजे उसे ये ना कहा करो कि तुम मोमिन नहीं। तुम दुनिया का सामान या दुनियावी जिंदगी का सामान तलाश करते हो, लेकिन अल्लाह के पास बहुत सारे गनीमतें मौजूद हैं और वो तुम्हें गनीमतें देगा। ठीक है, अल्लाह के पास बहुत सारी गनीमतें मौजूद हैं। ऐसे ही काफिर तुम भी थे इससे पहले, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो अब खूब तहकीक किया करो। बेशक अल्लाह ताला जो तुम करते हो उस पर जो है वो खबरदार है, उसको जो है वो जानता है। इस पूरी आयत में एक वाक़े की तरफ इशारा है और वो वाक़या ही इस आयत का शान नुज़ूल करार दिया जाता है और उसी वाक़े की वजह से ये आयत मुबारका जो है वो नाजिल हुई। तो मामला ये था कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ये आपने ज़हन में रखना है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में हुजूर ने एक सिरिया रवाना किया। सिरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें आका करीम खुद तशरीफ ना ले जाएं। ठीक है, खुद जिसकी आप क़ियादत ना फरमाएं, जिसमें आप खुद बनफ्से नफीस मौजूद ना हो, उसे सिरिया कहा जाता है। एक सिरिया में आपने जो है वो इनको रवाना किया और जब कुफार को हजरत उसामा के लश्कर की जो है वो इत्तला मिली तो वहां से वो भाग गए। लेकिन मरदास नामी एक आदमी था जो मुसलमान हो चुका था, अपने माल मवेशी चराता रहा, वहीं पे ठहरा रहा, उसने किसी किस्म की कोई हरकत न की, जाने का कोई इरादा न किया। मरदास नामी मुसलमान ईमान ला चुका था। अब जब वहां पर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर पहुंचा तो उन्होंने नारा तकबीर को बुलंद किया। तो इस मरदास नामी मुसलमान ने अल्लाहु अकबर कहा, कलमा शहादत पढ़ता हुआ वो नीचे उतर आया और साथ रेवड़ भी ले आया। इन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी परवाह न की कि उसने क्या कहा है, क्या पढ़ा है, क्या किया है। उन्होंने कत्ल कर दिया। इसका रेवड़ अंका और हांग के मदीना तैयबा ले आए। सारा माजरा बारगाह रिसालत में पेश किया गया। हुजूर बहुत रंजीदा खातिर हुए। उस वक़्त ये आयत मुबारका नाजिल हुई और ये बयान किया जा रहा है इस आयत मुबारका में कि पहले तुम्हें रोका गया था कि मुसलमानों को हालत अमन में मुसलमान और गैर मुसलमानों को कत्ल करने से मना है, यानी जो मुसलमान होंगे हालत अमन में मुसलमान और गैर मुस्लिम को कत्ल नहीं कर सकते, ये मना है। अब इस आयत में हालत जंग में भी बिला वजह कत्ल गारत से रोक दिया। ये खूबसूरती है इस्लाम की कि हालत जंग में भी बगैर किसी वजह के जो है वो कत्ल नहीं किया जाता, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि ये जो सामने वाला है काफिर है और वाकई इस्लाम का जो है वो दुश्मन है और वाकई से जो है वो फितने का खतरा है और वाकई हम पर हमला आवर है।
تو اس وقت آپ اس کو جو ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھائیں گے، وگرنہ آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ مثلا آپ کسی علاقے پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو کافر آگے سے مزاحمت نہیں کرتے انہیں قتل نہیں کیا جاتا، یہ اسلام کا اصول ہے، یہ خوبصورتی ہے اسلام کی۔ اگر مسلمان کسی بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں، فاتح ہو جاتے ہیں، فتح نصیب ہوتی ہے، تو پھر اس بستی میں سے کسی بندے کو نہیں قتل کریں گے جب تک وہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائے۔ اگر کوئی عین اس وقت بھی اسلام ظاہر کر دے اور مال غنیمت کے اصول کے لیے بے شک وہ یہ کام کر رہا ہو، تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ اصول بن گیا کہ ان کی شہادت کو رد نہیں کرنا، ان کے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اس فنا پذیر دولت کی خاطر تم ایک مومن کی شہادت ایمان رد نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں کرنی چاہیے، تم اس کو نہ رد کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں رزق دے گا، ٹھیک ہے، وَيَرْزُقُهُ من حیث لا یحتسب، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم اس کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کرو گے تو وہ دوسرے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ رزق کے دروازے جو ہے وہ تمہیں عطا کرے گا، دروازے وہ رزق کی کھول دے گا۔ تو یہ پورا واقعہ اس کا جو ہے وہ پس منظر تھا، تو جو یہاں پہ چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ ابتدا میں تمہاری بھی زبانی شہادت اسلام پر اعتبار کر لیا گیا تھا، یعنی کذالک کنتم من قبل، حضرت اسامہ بن زید کو مخاطب کیا گیا اور باقی مسلمانوں کو کہ پہلے تم جو ہے وہ کافر تھے، تمہاری بھی جب زبانی شہادت کو قبول کر لیا گیا، تم اب اگلوں کی شہادت قبول کیوں نہیں کرتے؟ اب تم دوسروں کی زبانی شہادت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ فتبینوا کا لفظ آیت میں 2 بار آیا، جو قتل میں انتہائی احتیاط برتنے کی جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، یعنی اقدام جو ہے وہ قتل و غارت نہ شروع کر دیا کرو۔ اسلام نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اصول بتائے ہیں، جنگ کے اصول بتائے، حالت امن کے اصول بتائے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کرم ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 95 ہے۔ آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ لا یستوی برابر نہیں ہے، القاعدون گھروں میں بیٹھنے والے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر سوائے معذوروں کے، اولی الضرر جن کو کوئی ضرر پہنچا ہے معذور ہے، غیر اولی الضرر، غیر کا مطلب سوائے، اولی الضرر معذوروں کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ فضل اللہ المجاہدین، مجاہدین کو اللہ نے بزرگی دی، فضیلت دی، ان کے مال کی وجہ سے، ان کی جان کی وجہ سے۔ کن پر؟ علی القاعدین، جو بیٹھنے والے ہیں، جو گھروں میں رہ گئے، ان پر درجتاً ایک درجہ میں، یعنی انہیں درجہ میں فضیلت دی، بزرگی دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے وعدہ فرمایا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا سب سے، الحسنى بھلائی کا، جنت کا۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، وفضل اللہ المجاہدین، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین گھر بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما اجر عظیم سے۔ آیت نمبر 95 آپ نے سماعت کر لی اور اس کا لفظی ترجمہ دیکھا۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ حصہ کے حوالے سے جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا اس کا حصہ بنائیں گے وانفسہم تک۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ ایمان والوں میں سے جو گھروں میں بیٹھے رہے سوائے معذوروں کے، اور جو مجاہدین اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ گھر بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ ترجمہ سماعت کریں کہ ایمان والوں میں سے جو گھروں میں بیٹھے رہے سوائے معذوروں کے،
اور جہاد کرنے والے جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلا حصہ ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کو گھر بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی، درجے میں ان کو بزرگی دی، یعنی ان کا درجہ ان سے بلند کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پر عظیم اجر میں بھی فضیلت دی ہے، ان کے اجر میں بھی ان کو جو ہے وہ زیادہ کیا ہے، اجر بھی ان کا جو ہے وہ زیادہ دیا ہے جو جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آپ کی جو ہے وہ 95 مکمل ہوتی ہے۔ اس کی مختصر سی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو صحابہ کرام جنگ میں نہیں جا سکے، گھر میں موجود رہے، جس طرح عہد کے حوالے سے بعض یہ روافض رافضی یا جو اہل سنت کے اندر موجود چھپے ہوئے رافضی ہیں، جس طرح راول پنڈی گروپ ہے ہمارا، جس طرح کہتے ہیں کہ عہد کے میدان میں فلاں نعوذ باللہ صحابی بھاگ گئے تھے، فلاں بھاگ گئے تھے، اور خیبر میں بھی فلاں بھاگ گئے، آگے نہیں، حضرت علی کو آگے کر دیا، تو حضرت علی نے شجاعت دکھائی، باقی جو ہے وہ نہیں۔ جنگ میں سارے گئے ہیں، وہ جنگ میں موجود تھے، تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں وہ اس گروہ میں شامل تھے۔ وہ صحابہ جو گھروں میں موجود رہے، جو کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے، ان کو تو شامل کیا گیا، لیکن جو ویسے ہی گھروں میں موجود رہے، اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرنے والے اور گھروں میں بغیر عذر کے موجود رہنے والے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجات میں فرق ہے۔ اور جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا درجہ کم ہے، جو جہاد کر رہے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، لیکن ان کے بارے میں ہم زبان نہیں کھول سکتے، کیوں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لی ہے۔ حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، یا کسی بھی درجے کا صحابی ہو، کسی بھی درجے کا صحابی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو ہم کس طرح ان کو جو ہے وہ ایمان سے نکالتے ہیں؟ کبھی جو ہے وہ نفاق ان کے بارے میں جو ہے وہ مشہور کیا جاتا ہے، جس طرح یہ رافضی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میدان میں ہوں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ 22 جمادی الثانی جو ہے وہ آ رہی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم وصال جو ہے وہ آئے گا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بولیں گے، باتیں کریں گے۔ باغ فدق پہ بولا جائے گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حصہ لینے گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے نہ دیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے ان کی شخصیات کے اندر شک پیدا کیا جاتا ہے، اور دیکھ لیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر آپ عام مجاہد کے بارے میں بات کریں تو تب بھی وہ اس میں داخل ہے، تو جب عام مجاہد کے بارے میں آپ یہ آیت فٹ کر سکتے ہیں تو کیا کسی اور صحابی کے لیے آپ یہ آیت نہیں بیان کر سکتے جنہوں نے بدر میں اپنی جانیں پیش کی، عہد میں جانیں پیش کی، خندق میں جو ہے وہ اترے، خیبر کے لیے تیار ہوئے، یرموک، تبوک، دیگر غزوات کے اندر وہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے، تو کیا جو ہے وہ ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی درجہ نہیں ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ ہم سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ ایک تو ان کو نبی کی صحبت حاصل ہے، دوسرا نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کا موقع نصیب ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی پاک نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا ہے۔ اور ہمارا ایمان قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ صحابی جن کے ایمان کو نبی پاک نے قبول کر کے اپنی صحابیت میں رکھا، جن کے گھروں میں نکاح کیے، جن کے گھروں میں اپنی بیٹیاں دیں، جن کے ایمان کو آپ نے قبول فرمایا، ان سب کے لیے جو ہے وہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہی جو ہے وہ درجات میں سب سے بلند ہیں۔ اسی لیے نبیوں کے بعد جو ہے وہ اصحاب کا درجہ ہے، اور اصحاب میں بھی سب سے بڑا درجہ، پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا، پھر عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا، پھر علی المرتضیٰ، اور پھر اشرا مبشرہ کے بعد دیگر صحابہ کا درجہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس طرح کے سلسلہ یہ چلتا جاتا ہے۔ ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 96۔ اس آیت نمبر 96 کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ 10واں رکوع اس پارے کا مکمل ہو جائے گا، اور سورہ نساء کا 13واں رکوع مکمل ہو جائے گا۔
ارشاد فرمایا درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، بات اب بھی واضح ہو جائے گی، درجات ان کے لیے بلند درجے ہیں، تم بے شک جلتے رہو، تم بے شک ان کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتے رہو، ان پر تان و تشنیع کے تیر برساتے رہو، خلافت راشدہ کا انکار کرتے رہو، ان کو نعوذ باللہ تم غاصب تک کہتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، درجات منہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، درجات منہ ان کے لیے درجے بلند ہیں اللہ کی جانب سے، ومغفرتن اور بخشش کی نوید ہے۔ تم بے شک کہتے رہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل کے لیے تیار ہوئی، اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ جنگ کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، اور حضرت علی کے خلاف جو بھی نکلتا ہے وہ نہ حق ہوتا ہے، علی حق کی طرف ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بھی کوئی شک نہیں، حضرت علی حق پر ہیں، لیکن ہم باقیوں کو جو ہے وہ خطا اجتہادی کے زمرے میں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فالتو بات نہیں کرتے۔ مغفرتن ان کے لیے تو بخشش کا وعدہ ہے، ماں بیٹے کے خلاف نکلی ہے، امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہیں۔ گھروں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ماں بیٹے کے ساتھ اختلاف کرتی ہے، یہاں پر بھی امت کی ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اختلاف کیا ہے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ وہ مغفرتن بخشش ہے، ان کے لیے بخشش کی نوید ہے، اور رحمتن اور رحمت ہے۔ تم کیوں جلتے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تم کیوں جلتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ آپ نے جنگ صفین میں جو ہے وہ حضرت علی کا مقابلہ کیا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں تھیں سب جو ہے وہ باغیوں کی طرف سے غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تاریخ ایک طرف ہے، قرآن ایک طرف ہے۔ قرآن کہتا ہے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے درجے ہیں، بخشش ہے، رحمت ہے۔ جب ایک عام ایمان والے کی یہ شان، ایک عام مجاہد کی، مثلا پاکستان کا کوئی فوجی اور وہ بارڈر پہ لڑ رہا ہو اور نیت اس کی رب کی رضا ہو، اور وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کرے، اللہ اس کے لیے بھی فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے بھی درجات ہے، مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ تو جب ایک عام سپاہی کے لیے یہ درجے اور رحمت ہے اور مغفرت ہے، تو کیا نبی کے صحابیوں کے لیے نہیں ہے؟ نبی پاک کے اصحاب کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں؟ تو بے شک بالکل یہ اتری آیت ان کے لیے ہے، یہ آیت ہی ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کو قرآن کی شخصیات کہتے ہیں، قرآنی شخصیات کہتے ہیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی جانب سے، اور نوید بخشش ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی خوب بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ خوب بخشنے والا ہے۔ جب اللہ بخشنے والا ہے تمہیں پھر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، تم پھر کیوں جو ہے وہ لکیر پیٹتے ہو؟ تم پھر کیوں جو ہے وہ لکیر پیٹ پیٹ کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی؟ عبداللہ ابن سبا یہودی کا ایجنڈا تم کیوں عام کرتے ہو؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے خیبر کا بدلہ لیا ہے، تم وہ جھنڈا یا تم وہ ایجنڈا کیوں آگے لے کے چلتے ہو جس کی وجہ سے رافضیت پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے خارجیت پھیلتی ہے؟ تو یہ تم کام کیوں کرتے ہو جب اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اور مانتے بھی ہو؟ بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ادب کریں، احترام کریں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار اور رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جتنی بھی شخصیات ہیں اہل بیت کی، ہم صرف 12 کو خاص نہیں کرتے، ہم 12 کے ساتھ باقیوں کو بھی مانتے ہیں، باقی ان کے جو بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، سب کو دل و جان سے مانتے ہیں، سب کا احترام، سب کی عزت جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامتی عطا فرمائے، ہمیں رکھے بھی شان سے، اور جب جائیں تب بھی ایمان اور شان کے ساتھ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے۔ یہ قرآن پاک کی چند آیات آپ نے سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے صدقے ہماری جو پریشانی ہیں وہ دور فرمائے، جن مشکلات کے ہم شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور ہماری بچیاں بعض اوقات جو ہے وہ ڈونیشن کے حوالے سے اسٹیٹس لگاتی ہیں، اور ان کے کچھ جو ہے وہ جاننے والے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کسی کی فیس کا ایشو ہے، کسی کا کوئی ایشو ہے، تو قرآن کے صدقے آپ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی پریشانیاں، مالی جو ہے وہ علمی، جسمانی، سب دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے، اور جو بچے اس کورس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو
लंबी जिंदगी, सेहत सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए और इन बच्चों को भी अल्लाह ताला कामयाब फरमाए कि जो दिली मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो आज सिर्फ यही एक क्लास आपकी जो है वो दी जाएगी, दूसरी क्लास जो है वो आपकी नहीं होगी। तो इसी क्लास पे अब इत्तेफाक करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।